الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ولا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کتاب ہدایت سے نوازا، ہدایت کی کتاب ہمیں عطا کی، ہمیں یعنی سارے انسانوں کو، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا جن کی ہمیں ضرورت تھی. اور اس میں سے ایک بہت اہم چیز وہ تصور کائنات ہے. کائنات کے سلسلے میں ہمارا نقطہ نظر، ہمارا نظریہ، ہماری نگاہ، جس کو موجودہ دور کی ایک بہت مشہور اصطلاح میں ورلڈ ویو کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا ورلڈ ویو عطا کیا ہے جو ہماری پوری زندگی کو ایک بڑا مقصد عطا کرتا ہے. میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا: ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے باطل پیدا نہیں کیا. باطل کا مطلب بلا وجہ. تو جو کچھ ہم نے یہ بنایا، جو تم دیکھ رہے ہو اپنے آس پاس، آسمان، زمین، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے. اور یہ خیال کہ یہ سب بلا وجہ ہے، یہ کفر کرنے والوں کا خیال ہے اور وہ محض ایک گمان ہے. اور اس گمان کے ساتھ جو زندگی گزارے گا وہ زندگی آخرت میں جہنم تک پہنچانے والی ہوگی. تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین کو بلا وجہ نہیں بنایا ہے. اور دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کھیل کھیل میں نہیں بنایا ہے. محض ایک کھیل نہیں ہے یہ کہ جس طرح سے بچے بیٹھتے ہیں، مٹی لیتے ہیں اور کھیل میں ایک مٹی کا گھروندا بنا دیتے ہیں. اس میں ان کا رہنے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی تفریح، اپنا کھیل مقصود ہوتا ہے. تو ایسا ہم نے نہیں کیا ہے، بلکہ ما خلقناہما الا بالحق، آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک بڑے مقصد کے ساتھ، ایک واضح مقصد کے ساتھ. لیکن بہت سے لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. آگے فرمایا کہ انسان اپنی بھی تخلیق پر غور کریں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو ہم نے بنایا ہے وہ عبث بنایا ہے، بالکل بے وجہ، بے سبب، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ جو پوری کائنات ہے
اس کائنات کا ایک مقصد ہے. جو لوگ صرف ظاہری مادی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بن گئی ہے، کسی حادثے کا نتیجہ ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ان کا ورلڈ ویو ہوتا ہے اور اسی کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ جس طرح سے کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے، تو ان کی زندگی بھی ایک حادثے کا نتیجہ ہے اور حادثے ہی کی طرح سے ختم ہو جائے گی. اس بیچ میں جو موقع ملا ہے انجوائے کرنے کا، وہ موقع بہتر انجوائمنٹ کے ساتھ گزار لیا جائے. تو یہ ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے. اس میں وہ جو انجوائمنٹ ہے، جو لطف ہے، اس کی وہ تقسیم کرتے ہیں کہ بھئی جسمانی لطف ہے وہ بھی حاصل ہو، ذوق کا جو لطف ہے وہ بھی حاصل ہو، ذوق کے تقاضے بھی پورے ہوں، اور جو اندر کے جو روحانی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں. تو وہ سب کچھ جو ہے پورے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اسی ایک محدود دائرے کے اندر پورا کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے میرے اندر روحانی سکون بھی ہو، جسمانی لطف بھی ہو، اور میرے ذوق کی بھی تسلی ہو، میرے اندر جو تجسس کا جذبہ ہے اس کی بھی تسکین ہو، اور ایسے مختلف جذبوں کی تسکین ہوتی رہے. لیکن یہ سب اس دنیا میں تسکین کی حد تک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے. کائنات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بنائی ہے، یہ خود بنی نہیں ہے، یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے حکم کا نتیجہ ہے، ہمارے حکم سے وجود میں آئی ہے. دوسری بات اس سے آگے بڑھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ محض بحث کو یہاں تک نہیں رکھتا ہے کہ کائنات تخلیق ہوئی ہے یا کائنات خود سے بنی ہے، کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود سے بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے بڑھ کر یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے اور ایک مقصد کے ساتھ بنائی ہے. تو جب آپ کا ورلڈ ویو بنتا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور ایک مقصد کے ساتھ بنائی ہے، بلا وجہ نہیں ہے، یہ محض ایک کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی بامقصد بنائیں. کائنات بامقصد ہے اور اس میں کائنات کی تخلیق بھی بامقصد ہے، آپ کی تخلیق بھی بامقصد ہے. تو پھر آپ کی تخلیق ہونے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ بھی بامقصد ہونی چاہیے، اور آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی تخلیق کے مقصد سے اور اس کائنات کے مقصد سے سب سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. اگر کائنات کا مقصد کچھ اور ہے اور آپ کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے تو پھر آپ کسی بڑے خسارے سے دوچار ہو جائیں گے، کیونکہ کائنات کی منزل کچھ اور ہے اور آپ کسی اور منزل کی تیاری کر رہے ہیں. اس سفر سے آپ کا سفر ہم آہنگ نہیں ہے. کائنات کا جو پہیہ چل رہا ہے اس پہیے سے آپ کی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ اس میں میچ نہیں کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کا، یعنی یہاں پر ورلڈ ویو کی اہمیت سامنے آتی ہے، تصور کائنات کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ آپ کا جو زندگی کا تصور ہے اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ کائنات کے تصور سے اور کائنات کے مقصد سے بالکل ہم آہنگ ہو. اس چیز میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اب کیا ہے کہ کائنات کا کیا ہے مقصد ہے کہ وہ کائنات ایک کھیل نہیں ہے، وَمَا كُنَّا لَاعِبِينَ، بلکہ اس کا وہ ایک سنجیدہ مقصد ہے. اب اس میں اگر آپ کی زندگی کھیل والی گزری
इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब, कि हम तो बस खेलते खेलते जिंदगी गुजार ली। तो खेल वाली जिंदगी, महज तफरी वाली जिंदगी, वो उस कायनात से मैच नहीं करेगी जो तफरी की खातिर नहीं बनाई गई है। इसी तरह से अगर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो वो उस कायनात से मैच नहीं करेगी जो कायनात बेमकसद नहीं बनाई गई है, बल्कि उसका एक मकसद है। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़, हमने पूरी कायनात को एक हक़ के साथ, यानी एक वाज़ेह मकसद के साथ बनाया है। तो आप अपनी ज़िंदगी के सिलसिले में भी ये फैसला करें कि मेरी ज़िंदगी हक़ के साथ गुजरेगी, यानी एक वाज़ेह मकसद उसका होगा। इस वाज़ेह मकसद के रास्ते में जो एक बड़ी रुकावट ये होती है कि आपका वो तसव्वुर कायनात ही नहीं है, तो आपको वो मकसद नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी रुकावट ये होती है कि आपका तसव्वुर कायनात तो होता है, लेकिन आप गफलत का शिकार हो जाते हैं। ये गफलत इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गफलत इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क़यामत के दिन वो क्या कहेगा कि फरमाया वक़्तरबल वअदुल हक़, जो वादे हक़ है, बरहक वादा है, वो करीब आ जाएगा। तो क्या देखोगे जब वो आ जाएगा सर पे, तो क्या देखोगे कि शाखिसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, कि जो लोग इनकार करते रहे, इस बात को उन्होंने माना ही नहीं कि कायनात का कोई मकसद है, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे या वैलना, तबाही हमारे लिए, बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, हम तो इसके सिलसिले में गफलत में पड़े हुए थे। वमा बल कुन्ना ज़ालिमीन, सिर्फ गफलत की बात नहीं थी, बल्कि हम तो अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो जब कायनात के मकसद से हम आहंग हो, तो वो ज़िंदगी के किसी भी मरहले में किसी गफलत का शिकार नहीं हो जाए, गफलत के पर्दे में छुप नहीं जाए। ये बात कुरान मजीद बार बार याद दिलाता है, और इसीलिए इस बात को मैं इस वक्त याद दिला रहा हूं कि हमारी जो जिंदगी है, जिसका अभी एक तरह से मतलब अपने सुनहरी दौर से गुजर रही है, हमारी ये जो जिंदगी है, यानी आपकी जिंदगी खास तौर से, जो बिल्कुल मतलब तुलुए आफताब का वक्त है, जिंदगी का तुलुए आफताब, और अभी आपके सामने बहुत से करने के काम हैं और बहुत सारे मैदान आपके मुंतज़िर हैं। ऐसे में आप इस सबक को याद रखें कि आपकी जिंदगी का मकसद कायनात की तख्लीक के मकसद से हम आहंग रहेगा। जिंदगी में कभी इस बात को नहीं भूलेंगे कि आपकी जिंदगी का एक मकसद है। आप जब सुबह को उठेंगे तो ये रोशन होती हुई कायनात आपके सामने अपने मकसद को रोशन करेगी। आप जब शाम को बिस्तर पे जाएंगे तो उस मकसद को याद करेंगे जो दिन भर रोशन होकर नजर आता गया, और रात की तारीकी ने भी उस मकसद को नहीं छुपाया। तो फरमाया कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के आने और जाने में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े बैठे लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर करते हैं। और गौर करने का हासिल क्या होता है? आप जब इस आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर करते हैं तो हासिल क्या होता है? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला,
ہمارے رب یہ سب جو تو نے بنایا ہے یہ اس میں سے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ فقنا عذاب النار۔ تو یہ جو کائنات پر جب آپ جتنا غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت ابھر کے سامنے آتی ہے کہ بے مقصد نہیں ہے، اور یہ آپ کے غور و فکر کا آخری حاصل ہونا چاہیے۔ کائنات پر غور کریں، صبح اختلاف اللیل والنہار، دن شروع ہو تب بھی غور کریں، دن ختم ہو جائے رات آ جائے تب بھی غور کریں، دن پر بھی غور کریں اور رات پر بھی غور کریں، اور بار بار اس نتیجے پر پہنچیں کہ کائنات کا ایک مقصد ہے، اور پھر جائزہ لیں کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا تو نہیں دیا۔ جب آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے سامنے واضح ہوگا تو پھر آپ جب علم حاصل کریں گے تو اس میں بھی آپ کے سامنے وہی محرک ہوگا کہ مجھے اس مقصد کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ عربی زیادہ سیکھ رہے ہیں یا انگریزی پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، آپ فقہ میں دلچسپی لیتے ہیں یا حدیث اور تفسیر میں دلچسپی لیتے ہیں، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں وہ سارے علوم آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اپنا کیریئر کیا بناتے ہیں، آپ میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ سائنس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ ادب کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ علوم شریعت کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، مقصد سامنے ہے تو آپ کا جو کیریئر ہے، چاہے وہ تجارت ہو، صنعت ہو، ملازمت ہو، وہ کوئی بھی کیریئر ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقصد سے جڑا رہے گا، اور پھر آپ کی زندگی کے جتنے فیصلے ہوں گے ہر فیصلے میں وہ مقصد سامنے رہے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو آپ کو یاد رہے، آپ کے سامنے رہے، یہ کائنات آپ کے سامنے صرف ہری اور نیلی نہیں رہے، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ سامنے رہے، اور وہ مقصد آپ کی زندگی پر حکمرانی کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی عالم کے خیال سے اتفاق نہیں ہو، کسی مفکر کی رائے سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اس اختلاف اور اتفاق کی ساری بحثوں کے درمیان وہ مقصد آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو آپ کا جو تحقیق کا عمل ہے، آپ کا جو ریسرچ کا عمل ہے، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، تقریری صلاحیتیں، تحریری صلاحیتیں، دیگر بہت ساری صلاحیتیں، ان سب کو بہترین استعمال ہو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، تو زندگی بامقصد گزرے۔ اور زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے سب سے معاون کیا ہے کہ آپ کائنات کے مقصد کو سامنے رکھیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بار بار رکھتا ہے۔ اس دنیا میں اس بات کو بہت واضح طور بہت زور و شور سے کہا جا رہا ہے کہ آدمی کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے ورلڈ ویو پر۔ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک روشن واضح ورلڈ ویو دے دیا ہے، تصور کائنات دے دیا ہے، آپ کی زندگی اس تصور سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونے دے، ہماری پوری زندگی اس مقصد کے مطابق گزرے جس مقصد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ہمیں بنایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔